السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ماضی کی قسموں، زمانہ ماضی کی قسموں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سمجھتے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں۔ ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرا ہوا، یعنی اگر گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام اگر ہو چکا ہے تو وہ زمانہ ماضی ہے۔ اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے ہمارے سامنے سب سے پہلے ایک قسم دی ہوئی ہے ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق کسے کہیں گے کہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کام کب ہوا، ابھی ہوا یا کچھ عرصہ پہلے ہوا۔ جیسے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل پہلے اس کو پہچاننے میں اصل میں فعل کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر فعل ہے ملے، تو یہ جو ملے فعل ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملنے کا کام ہو چکا، لیکن کب ہوا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ کام ماضی میں ہوا لیکن اس کا وقت پتہ نہ چلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسے ہم زمانہ ماضی مطلق کہیں گے۔ زمانہ ماضی سادہ ہے یہ، جیسے پریزنٹ پاسٹ ہوتا ہے، اسی کو انگریزی میں پریزنٹ پاسٹ کہا جاتا ہے۔ ویسے انہوں نے ساری جائیداد بھتیجے کے نام لکھوا دی، اور یہاں پر لکھوا دی اس فعل سے بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا، لکھوانے کا کام ہو چکا، لیکن کب ہوا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے زمانہ ماضی مطلق ہے۔ احمد نے خط لکھا، لکھنے کا کام ہو چکا لیکن کب ہوا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ طالب علم نے گھر کام مکمل کیا، مکمل کیا یعنی مکمل کر چکا گھر کام، لیکن کب کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اسے ماضی مطلق کہتے ہیں، یعنی کام ماضی میں ہوا، پہلے گزشتہ زمانے میں ہوا لیکن کب ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ماضی استمراری، استمرار کا مطلب ہی ہوتا ہے جاری، یعنی جس میں کام جاری تھا، گزشتہ ماضی یعنی گزشتہ زمانے میں کام ہوا لیکن گزشتہ زمانے میں کام جاری تھا۔ تو کیسے پہچانیں گے؟ فعل دیکھیں گے، بڑھتی جا رہی تھی، تو جا رہی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہم کو پتہ چل رہا تھا کہ تھی سے پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا، ماضی میں ہو چکا، لیکن اس میں جا رہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کام جاری تھا۔ تھی سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کی بات ہے، یعنی گزشتہ زمانے کی بات ہے، اور جا رہی سے پتہ چل رہا ہے جا رہی تھی کہ ماضی میں کام جاری تھا۔ اس زمانے میں دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، یعنی گزشتہ زمانے میں، یعنی ماضی کی بات ہے کہ دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، یعنی مایوسی کے بڑھنے کا کام جاری تھا۔ تو کام جاری تھا لیکن گزشتہ زمانے میں جاری تھا، اس لیے اگر فعل سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ کام گزشتہ زمانے میں جاری تھا یعنی مکمل نہیں ہوا تھا، کام شروع تھا، تو پھر ایسے زمانے کو زمانہ ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، میں اس آواز کو وہم سمجھ رہا تھا، سمجھ چکا تھا نہیں، یعنی وہم سمجھنے کا کام جاری تھا۔ تو یہ زمانہ ماضی استمراری اسے کہتے ہیں۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، کھیلنے کا کام جاری تھا، کھیلنا شروع تھا لیکن گزشتہ زمانے میں شروع تھا، اس لیے ہو جائے گا ماضی استمراری ہو جائے گا۔ باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے، تو چہچہا رہے تھے، چہچہانے کا کام جاری تھا، تو یہ ہوگا زمانہ ماضی استمراری۔ اسی طرح ماضی بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کام ماضی میں ہوا، گزشتہ زمانے میں، لیکن بہت پہلے ہو چکا، یعنی بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، کام پہلے ہو چکا، بہت پہلے ہو چکا۔ جیسے میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، تو بہت دنوں سے نہیں کھایا تھا، کافی ٹائم ہو گیا، کافی وقت ہوا، کھایا تھا۔ اب اس کو پہچاننے کا کیا آسان ترکیب کیا ہے کہ اس میں عام طور سے تھا، تھے، تھیں وغیرہ استعمال ہوتا ہے آخر میں، اور کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ماضی استمراری میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی استمراری میں کام مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ جاری تھا، جا رہی تھی۔ یہاں بھی تھا، تھی استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کام جاری تھا، اور یہاں تھا، تھے وغیرہ استعمال ہوا لیکن یہاں پر ابھی کام مکمل، مطلب یہاں پر مکمل ہو چکا، کام مکمل ہو چکا۔ تو یہ ایسا زمانہ کہ جس میں ہم کو پتہ چلے کہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا اور بہت پہلے ہو چکا، تو جس میں تھا، تھی، تھے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں،
تو یہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، کھا رہا تھا، اگر یعنی اگر یہاں پر کھا رہا تھا استعمال ہوتا تو استمراری ہو جاتا، لیکن کھایا تھا استعمال ہوا، یعنی کام ہو چکا، کام نہیں ہوا تھا ایسے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ استمراری کہلائے گا۔ تو میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، یہ ماضی بعید کی مثال ہے۔ بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے، پڑھنے کا کام مکمل ہو گیا تھا، اور تھے بتا رہا ہے کہ بہت پہلے ہوا تھا، اس لیے اسے کہیں گے ماضی بعید۔ ارشد اداس ہو گیا تھا، اداس ہونے کا کام بہت پہلے ہو چکا اور مکمل ہوا۔ عالیہ سو چکی تھی، تو